الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے مخلوق کو پھر تخلیق کر دیا۔ اللہ کا قول سچا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ کائنات تخلیق کی گئی تو یہ ساری کائنات اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی ذات و صفات کا اظہار ہے، لیکن اللہ کی اپنی ذاتی جو صفات ہیں اس کی ذاتی ہیں اور کمالات ہیں، وہ ذات ہے، وہ عبادت کے لائق معبودیت ہے۔ خاص طور سے اس بات کو دھیان رکھیں کہ کوئی بھی صفت اللہ کی پہچان کے دوران وہ کسی چیز میں شفٹ نہیں ہوئی، اپنی حقیقت پر قائم رہی ہے۔ اس کی مثال ہم اکثر دیتے ہوتے ہیں پھول سے، یا سمندر میں بھنور ہوتا ہے، گرداب جسے کہتے ہیں، حباب کہتے ہیں، بلبلہ جسے کہتے ہیں، موجیں ہوتی ہیں، لہریں سمندر میں ہوتی ہیں۔ تو یہ سمندر کی وجہ سے تو ہیں، سمندر کی پہچان ہیں، لیکن سمندر نہیں ہے۔ ہاں، اگر سمندر نہ ہے تو یہ قائم بھی نہیں رہ سکتی، ان کا وجود پانی سے ہے۔ اس لیے بے شک یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، لیکن اس کا وجود اللہ رب العالمین جو حی قیوم ہے اس کی وجہ سے اور اس کے اذن سے قائم دائم ہے۔ اگر سمندر کی حقیقت نہ ہوتی تو ان کا وجود، یعنی حباب کا بلبلہ، امواج، لہریں جو ہیں، یہ بھنور ہے، جھاگ ہے، وہ سمندر کا اگر وجود نہ ہوتا تو یہ چیزیں بھی نہ ہوتی۔ یہ سمندر سے ساری چیزیں اٹھتی ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے یہ سمندر سے اٹھنے والی چیزیں ہیں، سمندر کا عین بھی ہیں اور اس لحاظ سے سمندر کا غیر بھی ہیں۔ سمندر سے اٹھنے کے باوجود ان پر سمندر کی معنویت، یعنی سمندر کا اطلاق نہیں کر سکتے، درست نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے اپنے اپنے الگ الگ نام بھی ہیں اور اشکال بھی ہیں، شکلیں بھی ہیں، جبکہ سمندر کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی۔ اللہ بھی شکل و صورت سے پاک ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں، لیکن اپنی پہچان کے لیے یہ ساری صورتیں، شکلیں، رنگ، بو، ہر چیز، درخت، پہاڑ، جن، انسان، سورج، پہاڑ، پرند چرند، یہ ساری آسمان، زمین، جتنی بھی غیر چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یا مجھے نظر آتی ہیں، یہ ساری کے ساری مخصوص اشکال میں ہے، جبکہ اس کی کوئی خود شکل نہیں۔ ہر چیز کا رنگ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بے رنگ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن صبغۃ ونحن له عابدون، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے۔ تو اکثر عارفین جو ہے اس نازک مسئلہ کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی ذات و صفات کی سمجھ آ جائے۔ پھر سمندر کی مثال دیتے ہیں، جیسے بات ہو رہی ہے، اس کی وسعت و بیکرانی اور تموج اور امواج کے مد و جزر اور ان کی مختلف اشکال کی مثالوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ لسان الاسد سید اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے لطیف پیرائے میں بیان فرمائی ہے، خاص طور پر جو مصرع ثانی ہے، ذو معنین ہے، تو ذو معنین ترکیب لائی ہیں، فرماتے ہیں خس کی یہ معذرت ہے موجوں کے ساتھ ہم ہیں۔ خس یہ تنکے ہوتے ہیں، خس کی یہ معذرت ہے موجوں کے ساتھ ہم ہیں، موجیں یہ کہہ رہی ہیں قدرت کے ہاتھ ہم ہیں۔ کیا کمال ہے!
موجیں یہ کہہ رہی ہیں قدرت کے ہاتھ ہم ہیں، خس کی یہ معذرت ہے موجوں کے ساتھ ہم ہیں، موجیں یہ کہہ رہی ہیں قدرت کے ہاتھ ہم ہیں۔ اس طرح تعینات مظہر ذات ہونے کے باوجود نہ تو ذات بار الہی کہلا سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، اور نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی خیال کرے، یہ کفر ہے۔ اگرچہ تعینات کی تمام دل فریبیاں اور ہوش ربائیاں، یہ رنگینیاں ضیاء پاشیاں اسی حسن مطلق کی مرہون منت ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اپنی ذات و صفات پر قائم دائم ہے، اور ساری کائنات کی نظریں در حقیقت اسی کے رخ جمال پر لگی ہوئی ہیں۔ بقول حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ، بس کے عالم بہار جلوہ اوست، برخ اوست ہر کجا است نگاہ۔ ترجمہ شعر کا کہ تمام کائنات اس کے جلووں کی بہار ہے اللہ رب العالمین کی، اس اعتبار سے جس کی نگاہ جہاں پڑ رہی ہے در حقیقت نگار حقیقت کے رخ پر ہے، اس لیے کہ دراصل کائنات کا قبلہ نگاہ وہی ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔